السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا يوم عاشوراء يوم كانت الأنبياء تصومه فصوموه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا یہ بے حد احسان ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے گھر میں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے اللہ رب رحمان سے کہ وہ اللہ احکم الحاکمین مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کر اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے برادر، اس دنیا کائنات کو جب سے رب العالمین نے وجود بخشا ہے، جب سے رب العالمین نے اس دنیا کائنات کو بنایا، تو رب کائنات نے اپنے قرآن میں یہ اعلان فرما دیا، دنیا والوں کو بتلا دیا کہ کائنات میں زندگی بسر کرنے والوں سن لو، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ کائنات والوں، جب سے میں اللہ نے اس دنیا کو وجود بخشا ہے، جب سے میں اللہ نے اس صفحہ ہستی کو بنایا ہے، میں اللہ کے ہاں اس دنیا میں موجود زمانہ کی تعداد 12 مہینے ہے، اور فرمایا منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے میں اللہ نے 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا ہے، عزت والا بنایا، تکریم والا بنایا،
اس دنیا میں رہتے ہوئے ان 4 مہینوں کی تم نے عزت کرنی ہے، ان 4 مہینوں کی تم نے تکریم کرنی ہے، ان 4 مہینوں میں تم نے کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرنی، ان 4 مہینوں میں تمہیں کسی کا خون، اللہ اکبر، خون قتل نہیں کرنا۔ تو میرے برادر، میرے اللہ نے فرمایا منہا اربعۃ حرم، اور ان 4 مہینوں کی جو حرمت ہے یہ آج سے نہیں بلکہ اس وقت سے اللہ رب العالمین نے بنا دی تھی جب سے اس دنیا کائنات کو وجود بخشا تھا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو میرے برادر، انہی 4 مہینوں میں سے اب ایک مہینہ گزر رہا ہے جسے ماہ محرم الحرام کہا جاتا ہے۔ تو میرے برادر، یہ بھی انہی 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے کہ جس کی اللہ نے حرمت آسمانوں سے نازل کی ہے، اور اس کی عزت کرنا، اس کی توقیر کرنا ہم پہ لازم ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب والا محرم کو یا یوم عاشوراء کو بعثت پیغمبری کے بعد عزت و تکریم ملی تھی، یا واقع کرب و بلا کے بعد تکریم ملی تھی، لیکن میرے برادر نہیں، اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ ان کو عزت اور تکریم والا میرے رب نے اسی وقت سے بنا دیا تھا کہ جب سے ان کو وجود بخشا تھا۔ اللہ اکبر اللہ۔ سنیے نا میرے برادر، میرے آقا علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لاتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں ان حرمت والے مہینوں میں، ماہ محرم الحرام میں اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے ہمیں وہ کون سے کام ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا ہے کہ دنیا کائنات والوں، اگر تم ان کاموں کو کرو گے، اگر دل جان سے ان کاموں پر تم عمل پیرا ہو جاؤ گے تو اللہ کے ہاں تم قابل رضا ٹھہرو گے، اور کل قیامت کا دن ہوگا، میں اللہ رب العالمین تمہیں اپنی جنتوں کا وارث بنا دوں گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو میرے برادر، جناب پیغمبر علیہ السلام نے اس مہینے کو گزارنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے، اس مہینے کو کہ تم نے کیسے گزارنا ہے، کیونکہ میرے رب نے فرما دیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو میرا پیغمبر تمہیں عطا کر دے، جس بات کا تمہیں حکم دے دے، جو کرنے کو کہہ دے وہ تم نے کر گزرنا ہے، اور وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، اور جس سے میرا پیغمبر تمہیں منع کر دے فَانْتَهُوا عَنْهُ، اس سے تم نے منع، اس سے تم نے ہٹ جانا ہے، وہ کام تم نے اپنی زندگی بھر نہیں کرنا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو میرے برادر آئیے نا میں آپ کو بتلاؤں ان مہینوں کی حرمت تب سے ہے، بعثت پیغمبری سے بھی پہلے کی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لاتے ہیں، مدینہ میں اپنی زندگی کے لیل و نہار، اپنی زندگی کے شب و روز گزارنا شروع کر دیے، اور میرے پیغمبر نے اصحاب کو اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ جب میرے پیغمبر اس مدینہ کے معاشرے میں رہنا شروع کرتے ہیں تو میرے پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا کہ جو یہود ہیں وہ یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے سوال کیا، اے یہود تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہود نے عرض کی، انہوں نے جواب دیا، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس دن کا روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ دن ہمارے لیے عزت والا ہے، تکریم والا ہے، قابل ستائش ہے، قابل قدر ہے کہ اس دن اللہ رب العالمین نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی قوم کو فرعونیوں سے اور آل فرعون سے نجات دلائی تھی، تو اس لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پہ اس دن کا روزہ رکھا تھا، تو ہم بھی شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو بھی حکم دیا، اپنے اصحاب کو بتلا دیا، میرے آقا کے
کی صحابیہ سیدنا معوذ بنت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ یوم عاشورہ کے دن میرے آقا علیہ السلام نے اپنے قاصد، اپنے پیغمبر، اپنے صحابہ کو مدینے کے گرد و نواح میں، مدینے کی بستیوں میں، مدینے کے گاؤں اور گلی کوچوں میں پھیلا دیا، اس پیغام کے ساتھ بھیج دیا کہ لوگوں، جس نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا ہے وہ اس دن کا روزہ مکمل کرے، اور جس نے اس دن کا بھی روزہ نہیں رکھا وہ جس حالت میں بھی ہے اس دن کا روزہ وہ مکمل کرے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے پیغمبر کے صحابہ بیان کرتے ہیں جب سے آقا علیہ السلام کا یہ حکم آیا، میرے پیغمبر کے قاصد یہ آرڈر لے کر کے آئے، میرے پیغمبر کے صحابہ یہ ہمیں بتلا کر کے گئے، اس دن کے بعد ہم نے کبھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حتیٰ کہ صحابہ بیان کرتے ہیں ہم اس دن کا روزہ خود بھی رکھتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی اس دن کا روزہ رکھواتے تھے۔ جب ہمارے بیٹے، جب ہمارے بچے بھوک اور پیاس سے بلبلانے لگتے، اللہ اکبر اللہ، تو ہم ان کو کھلونے لا کر کے دیتے جس سے وہ اپنا دل بہلایا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ وقت افطار آ جاتا اور ہم ان کو افطاری کروانے کے لیے اپنے ساتھ دسترخوان پہ بٹھا لیتے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو میرے برادر، اس حرمت والے مہینے میں جو سب سے اہم اور زیادہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے جس کی تلقین کی ہے وہ ہے یوم عاشورہ کا روزہ، جو میرے پیغمبر علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے، کیونکہ میرے نبی، میرے اللہ نے فرما دیا وَمَا أَعْطَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو اللہ کا رسول تمہیں دے دے اسے تم نے قبول کر لینا ہے، اس پہ عمل پیرا ہو جانا ہے، اور جس سے میرے نبی منع فرما دے فَانْتَهُوا عَنْهُ، تم نے اس سے منع ہو جانا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو میرے برادر، یوم عاشورہ محرم الحرام میں سب سے جو اہم کام ہے وہ 10 محرم الحرام کا یعنی یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا خالف الیہود والنصارى، میرے آقا نے فرمایا سومو یوم عاشوراء، سومو یوم عاشوراء، فرمایا وخالفوا فیہ الیہود وسوموا قبلہ یوما وبعدہ یوما۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے امت محمدیہ، تم نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا ہے، اور فرمایا خالف الیہود، اس روزے میں بھی تم نے یہود کی مخالفت کرنی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ وہ کس طرح؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو یہود ہیں وہ یوم عاشورہ صرف اور صرف 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں، تو میرے آقا نے اپنی امت کو بتلا دیا تم نے اس نیکی والے کام میں بھی جو کام کرنا ہے اس میں تم نے پیروی یہود و نصارہ کی نہیں کرنی، بلکہ اس میں تم نے پیروی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے۔ میں اللہ کا رسول تمہیں حکم دے رہا ہوں، اس میں تم نے یہود کی مخالفت میں ایک دن پہلے روزہ رکھنا ہے یا ایک دن بعد میں روزہ رکھنا ہے، یعنی یوم عاشورہ کے ساتھ ساتھ ایک دن پہلے 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا ہے، یا 10 اور 11 محرم الحرام کا روزہ رکھنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہیں پہ بس نہیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو انسان اس یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے میرے اللہ رب العالمین اسے ایک روزے کا اس قدر اجر دیتے ہیں گویا کہ اس نے ایک مہینہ بھر کے روزے رکھے ہیں۔ اور کہیں میرے آقا نے فرما دیا کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے والا انسان ایسے ہے، اللہ اکبر، کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے والے کے لیے اللہ رب العالمین سال بھر کے گناہ پہ اللہ اکبر مغفرت کا قدم پھیر دیتے ہیں۔ میرے
میرے نبی نے فرمایا یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے والے کے لیے اللہ رب العالمین 1 سال بھر کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور ساتھ ساتھ میرے نبی علیہ السلام نے اس محرم الحرام میں جو کرنے والے کام ہیں ان میں سے میرے نبی نے فرمایا کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، محرم الحرام میں تم نے توبہ اور استغفار اللہ رب العالمین سے کثرت کے ساتھ کرنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں، جو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ایک قوم کی جو معافی تھی وہ اس مہینہ میں قبول فرمائی تھی، اس کی توبہ ماہ محرم میں قبول فرمائی تھی۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ایک اور قوم کی معافی اس مہینہ میں قبول فرمائیں گے۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ محرم الحرام میں تم نے کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار کرنا ہے، اللہ سے مناجات کرنی ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کا کفارہ طلب کرنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو میرے برادر، یہ وہ کام تھے کہ جن کے کرنے کا حکم آقا علیہ السلام نے دیا تھا کہ امت محمدیہ کے لوگوں، اس محرم الحرام میں ایک تو تم نے اس مہینہ کی قدر کرنی ہے، اس مہینہ کی عزت کرنی ہے، اس مہینہ کی توقیر کرنی ہے، اور دوسرے نمبر پہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینہ میں یوم عاشورہ کا تم نے روزہ رکھنا ہے، اور اس روزہ کے بدلہ میں اللہ رب العالمین تمہیں ایک سال بھر کے گناہوں سے چھٹکارا عطا فرما دیں گے، اور اسی ایک روزہ کے بدلہ میں گویا کہ اللہ رب العالمین تمہیں 30 روزوں کا ثواب عطا کر دیں گے۔ اور کہیں میرے نبی نے فرمایا کہ اس مہینہ میں تم نے کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار کرنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو میرے برادر، وہ کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے، ہمیں کہہ دیا ہے، اللہ کی قسم اس سے 1 انچ بھی نہ ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور نہ ہم اس سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کریں۔ یہ سارے کام، روزہ رکھنا اور توبہ و استغفار کرنا، ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن میرے برادر اگر ہم اپنی طرف سے اپنی منمانی کے ساتھ اس محرم الحرام میں اگر ہم اپنی منمانی کے ساتھ عمل کرنا شروع کر دیں گے کہ جن کا میرے پیغمبر علیہ السلام کی شریعت سے، میرے پیغمبر کی سنت سے، میرے پیغمبر کی تعلیمات سے دور تک کا تعلق نہ ہوا، تو میرے برادر تو پھر کل قیامت کا دن ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی منمانی سے عمل کرتا ہے، اپنی منمانی سے، اپنی رائے سے عمل کرتا ہے، عمل کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھتا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیتا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، میرے حوض کوثر پہ آئیں گے ایسے عمل کرنے والے کہ جو اپنی منمانی سے عمل تو کرتے ہوں گے، اپنی منمانی سے یہ سمجھ کر کے عمل کرتے رہے ہوں گے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں ہمیں ان اعمال کا بدلہ ملے گا، اللہ رب العالمین کے ہاں ہم ان عملوں کی وجہ سے سرخرو ٹھہر جائیں گے۔ لیکن کل قیامت کے دن میرے نبی نے فرمایا جب میرے حوض کوثر پہ آئیں گے تو فرشتے میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دیں گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ جب مجھے علم ہوگا ان کی اپنی منمانی کا تو میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بانی، فرشتوں ایسے امتیوں کو، ایسے کلمہ پڑھنے والوں کو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہٹا کر کے لے جاؤ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے امتیوں کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس لیے میرے برادر اللہ رب العالمین نے فرما دیا، ایک قاعدہ، ضابطہ، قانون مقرر کر دیا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
وما نهاكم عنه فانتهوا، اور کہیں پہ فرما دیا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر۔ اگر تم چاہتے ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ کی جنتوں کے مہمان بن جائیں تو پھر اپنی زندگی میں تم نے ہر کام میں جو اسوہ بنانا ہے، آئیڈیل اور نمونہ بنانا ہے، وہ میرے پیغمبر علیہ السلام کو بنانا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے برادر آئیے نا، اگر ہم کسی بھی عمل میں آئیڈیل اور نمونہ اللہ کے رسول کو نہیں بنائیں گے تو پھر میرے برادر میرے پیغمبر علیہ السلام کی زبانیں سن لیجیے۔ حدیث کی راوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام کے 3 صحابہ، میرے آقا کے کلمہ پڑھنے والے، میرے آقا کے جانسار، میرے آقا کے حبدار 3 صحابہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے میرے آقا کے لیل و نہار کے بارے میں، میرے آقا کے شب و روز کی عبادات کے بارے میں، میرے آقا کی ریاضت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو میرے آقا علیہ السلام کی زندگی کے معمولات اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ کے سامنے اللہ کے ہاں عبادت کے لیے اپنا وقت صرف کرنا بتلا دیتی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے شب و روز کے بارے میں بتلا دیتی ہیں۔ جب ان نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام اس قدر عبادت کرنے والے، اس قدر اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے وہ پیغمبر کہ جن کے بارے میں رب العالمین نے اعلان کر دیا، اے میرے نبی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے نبی ان تمام جہانوں کے لیے میں اللہ نے تمہیں رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور کہیں فرما دیا ورفعنا لک ذکرک، اے نبی میں اللہ نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا ہے، تمہیں رفتوں سے نواز دیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور کہیں میرے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین، اور کہیں نا نبی بعدی، اور کہیں فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، کہ میں ساری کی ساری ولدیت آدم کا سردار ہوں، میں ساری کی ساری ذریت آدم کا سردار ہوں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور کل قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تلک، اور عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر کل قیامت تلک آخری انسان تلک سارے کے سارے انسان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اللہ مجھے لوائے حمد عطا کرے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ کل قیامت کے دن بھی اللہ مجھے سارے کے سارے انسانیت کی سرداری عطا کریں گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے برادر اتنی عزت والے، اتنی عظمت والے پیغمبر کے بارے میں جب ان صحابہ نے سنا تو انہوں نے کہا ہائے ہم تو کسی کام کے نہ رہے، ہم تو اللہ کے رسول کے مقابلے میں ہم تو وہ ہیں جو گناہ گار، خطا کار اور سیاہ کار، ہم تو وہ ہیں کہ جو اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھ کر کے کل قیامت کے دن اللہ اکبر اللہ کی جنتوں کے مہمان بنیں گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو ان تینوں نے تہیا کیا، آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے، آج کے ایک کہنے لگا آج کے بعد میری زندگی میں کوئی رات ایسی رات نہیں آئے گی کہ جو رات میں اپنی بستر پہ اللہ اکبر نیند میں گزار دوں یا اپنے بستر پہ آرام کرتے ہوئے گزار دوں۔ آج کے بعد جو بھی رات آئے گی میں اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے، اللہ کے حضور عبادت کرتے ہوئے گزار دوں گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو ایک نے کہا کہ میں آج کے بعد میں اپنی زندگی میں جتنے بھی دن آئیں گے اللہ کی قسم میں کسی دن کا روزہ رکھنا نہیں چھوڑوں گا۔ آج کے بعد ہر دن کا میں اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی ریاضت کے لیے روزے رکھنے شروع کر دوں گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور ایک نے کہا میں دنیا کی ساری لذتیں اللہ کی عبادت کے لیے ٹھکرا دوں گا، حتیٰ کہ میں شادی سے
سے بھی کنارہ کشی اختیار کر کے اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاؤں گا۔ میرے برادر، ان تینوں نے یہ تہیہ کیا تھا۔ ایک نے کہا میں ساری زندگی روزے رکھتا رہوں گا، اور ایک نے کہا کہ ساری کی ساری زندگی میں ہر رات اللہ کی عبادت میں مصلی پہ گزار دوں گا، عبادت کرتے ہوئے گزار دوں گا، اور ایک نے کہا میں ساری کی ساری زندگی اس دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے اللہ کی عبادت میں گزار دوں گا۔ میرے برادر، ہماری سوچ، ہمارے مائنڈ اور ہمارے ذہن کے مطابق یہ عمل کتنے پیارے ہیں کہ ساری زندگی اللہ کی عبادت میں وقف کر دینا۔ اللہ اکبر اللہ، یہ تینوں یہ وعدہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس میرے آقا تشریف لاتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو میرے آقا علیہ السلام کو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں کی آمد کی خبر دی۔ میرے آقا علیہ السلام کو انہوں نے جو تہیہ کیا تھا، انہوں نے جو وعدہ کیا تھا، اس کی بھی خبر دی۔ میرے آقا علیہ السلام اسی وقت مسجد میں تشریف لے آئے اور خطبہ مسنونہ دینے کے بعد کہا مجھے اس طرح خبر پہنچی ہے، دنیا والوں سن لو، ایسے ساری کی ساری زندگی روزے رکھنا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور میرے آقا علیہ السلام کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ساری کی ساری رات قیام کرنا اور وہ بلا ناغہ میں اللہ کے رسول کی سنت سے ثابت نہیں ہے، اور عبادت میں اس قدر مغرور ہو جانا کہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہیں ہے۔ اور سن لو، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس کا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جس نے اعراض کیا، فلیس منی، اس کا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق، کوئی واسطہ اور ناطہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے برادر، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے وہ عمل کرنے والا خواہ آج کا امتی ہو یا میرے پیغمبر کے دور کا صحابی ہو، اللہ کی قسم، جب کوئی بھی عمل اپنی منمانی سے کرنے لگ جائے، اس عمل کا موازنہ میرے پیغمبر کی سنت سے نہ کرے، میرے پیغمبر کی شریعت سے نہ کرے، میرے پیغمبر کے حکم سے نہ کرے، تو میرے آقا علیہ السلام فرما دیتے ہیں فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے پیغمبر کی سنت سے اعراض کیا، اس کا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق، واسطہ اور ناطہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے برادر، ہمیں اپنے اعمال پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی منمانی سے ایسے عمل نہ کرتے رہیں کہ اپنے تو ذہن کے مطابق ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کر رہے ہوں، لیکن کل قیامت کا دن ہو میرے نبی فرما دے اللہ اکبر سحقن لمن غیر آبادی۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو میرے برادر، اس میرے پیغمبر کی حدیث کے پیش نظر ہمیں اپنے معاشرے میں، ہمیں اپنی زندگی میں، ہمیں اپنی سوسائٹی میں، ہمیں اپنے کاروبار اور معاملات میں نظر دوڑانی ہوگی۔ آیا یہ محرم الحرام کے مہینے میں ہم ایسے کاموں کا ارتکاب تو نہیں کر رہے کہ جن کا عمل جن کا ثبوت میرے آقا علیہ السلام کی سنت سے ثابت نہیں ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ تو میرے برادر، آپ ہمارے اب معاشرے میں دیکھیں گے کہ لوگ ایسے عمل کرتے نظر آئیں گے، اللہ کی قسم، کہ جن کا میرے پیغمبر کی سنت سے دور کا تعلق اور واسطہ بھی نہیں ہوگا۔ میرے برادر، ایسا عمل کرنے سے پہلے ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے، ایک مرتبہ نہیں بلکہ 1000 مرتبہ سوچ لینا چاہیے، آیا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ہم نے پیش ہونا ہے، کیا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منہ دکھلانے کے قابل ہوں گے یا نہیں؟ کیا کل قیامت کے دن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کے قابل ہوں گے یا نہیں؟ اے اللہ کے رسول